کرپشن کیسز میں تاخیر، نیب نے ملبہ حکومت پر ڈال دیا۔ حکومت نئی عدالتیں قائم کرنے میں تعاون نہیں کر رہی۔ نیب نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ 30 دن میں بدعنوانی کیسز پر فیصلہ ممکن نہیں۔ ہر عدالت 50 مقدمات سن رہی ہے۔ 50 گواہ بنانا عدالتوں کی مجبوری ہے۔ نیب عدالتیں ضابطہ فوجداری قوانین پر سختی سے عمل کرتی ہیں۔ حکومتی اتحادی اختر مینگل سے پیپلز پارٹی کا رابطہ۔ بلاول بھٹو آج اختر مینگل سے ہم ملاقات کریں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سمیت احتجاجی تحریک پر مشاورت ہوگی۔ ضیاء الرحمان کی سندھ میں تعیناتی بلاول بھٹو کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ مولانا صاحب نے ہمیشہ وصول کی سیاست کی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ملازم کسی دوسرے صوبے میں نہیں لگایا جا سکتا۔ فیاض چوہان کہتے ہیں اپوزیشن نے کلبھوشن کے معاملے پر پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی۔ کلبھوشن کو کسی صورت رہا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ حکومت نے کرپٹ پر کبھی ہاتھ ڈالا ہی نہیں، احتساب کیا ہی نہیں۔ سراج الحق کی تنقید، کہا حکومتی مافیا پیٹرول کے بعد آٹا بحران سے جیبیں بھر رہی ہے۔ 25 جولائی کو پی ٹی آئی کی شاندار فتح کا دن۔ عام انتخابات 2018 میں فیڈرل میں حکومت قائم کی۔ 22 سال کی جدوجہد کا انعام ملا۔ عثمان بزدار کا ٹویٹ، لکھا تاریخی فتح کا دن کرپٹ قوتوں کے خاتمے کی نوید لے کر طلوع ہوا۔ ملک دشمن عناصر کی بے خونی کا سفر الحمدللہ جاری ہے۔ آج کا دن انتخابی دھاندلی سے عوامی اعتماد پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ترقی کرتے پاکستان کو بدحال کر دیا گیا۔ احسن اقبال کی تنقید، کہا قوم پر بدترین مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے سونامی کو مسلط کیا گیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں سلیکٹڈ حکومت نے 2 سالوں میں غریب کا جینا محال کر دیا۔ تبدیلی حکومت نے 2 سالوں میں ملکی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ جمہوری نظام میں تجربات نے ملک کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ نفیسہ شاہ کا رد عمل۔ جے یو آئی رہنما اسد الرحمان بولے ریاست مدینہ میں لوگ بھوک غربت کا شکار ہے۔ ملک آئی ایم ایف کے حوالے کشمیر کا سودا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بلدیاتی نظام سے متعلق اہم اجلاس۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے خد و خال پر تبادلہ خیال۔ عثمان بزدار کی زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنے کی ہدایات۔ مضبوط نظام سے عوامی مسائل نچلی سطح پر حل ہوں گے۔ سربراہ پاک فضائیہ کا اسکردو میں ایئر بیس کا دورہ، آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اظہار اطمینان۔ ایئر چیف مجاہد انور خان کہتے ہیں بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے، فوجی ساز و سامان کی خریداری سے لائم نہیں ہے۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کا آئی ایس پی آر کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات۔ وقت کو این او سی کی صورتحال، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں اور مقامی آبادی کو نشانہ بنانے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں موسلادھار بارش۔ جڑواں شہروں میں بارش سے گرمی اور حبس میں کمی۔ نالالے میں سیلابی صورتحال کی پیش گوئی، انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رم جھم نے موسم حسین بنا دیا۔ عید الاضحیٰ قریب، ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ خریداری عمل میں تیزی، جانوروں کا ریٹ بھی ہائی۔ بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاؤ تاؤ جاری۔ مختلف مویشی منڈیوں میں ایس او پیز نظر انداز۔ ماسک، سینیٹائزرز کا استعمال دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ پنجاب میں آٹے کا بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ فائن آٹے کی بوری 1500 روپے مہنگی، قیمت 65 سے سیدھا 75 روپے کلو پر جا پہنچی۔ لاہور میں چکی مالکان نے بھی آٹے کے دام بڑھا دیے۔ 2 روپے کلو اضافے کے بعد 70 روپے پر جا پہنچا۔ حکومت نے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا۔ مہنگائی کا طوفان نہ تھما، ایک ہفتے میں 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ چینی 80 سے بڑھ کر 87 روپے تک جا پہنچی۔ آٹے کا تھیلا 34 روپے مہنگا ہوا۔ آلو، پیاز، سرخ مرچ، دہی کے بھی دام بڑھ گئے۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔